حدیث نمبر 3875 حدثنا نصر بن علی الجهضمی حدثنا علی بن جعفر بن محمد قال اخبرني اخي موسى بن جعفر بن محمد عن ابيه علي بن الحسين عن ابيه عن جده علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيد حسن وحسن فقال من احبني واحب هذين واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه. هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث جعفر بن محمد الا من هذا الوجه. حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ورضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جو شخص مجھ سے اور ان دونوں سے اور ان کے والدین سے محبت کرے وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے اور ان دونوں سے محبت کرے، حسنین کریمین سے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے والد سے محبت کرے اور ان کی والدہ سے محبت کرے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو اہل بیت اطہار سے محبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی رفاقت جنت میں عطا فرمائے گا. اہل بیت کے محبت کے ساتھ کیا اس میں شرط یہ ہے مفتی صاحب کہ صحابہ کی شان میں توہین، بے ادبی اور گستاخی نہ ہو؟ جی. اور جو شخص صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہوئے، جی، اہل بیت ایسے شخص کو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں جو صحابہ اور شیخین کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہوں. جی، صحابہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ قطعاً حرام ہے شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ اپنے وصال باکمال سے پہلے آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے جو خیرات کیا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ آدھا کلو جو ہی کیوں نہ ہو، اگر بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دیں اللہ کی راہ میں تو ان کے آدھا کلو جو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے اجر و ثواب میں. یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صحابہ سے محبت کی محض وہ میری محبت کی وجہ سے ہے. یعنی صحابہ سے محبت یہ دلیل ہے، نشانی ہے، علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، صحابہ کو محبوب رکھتا ہے، ان پر تنقید نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بھی محبت کرتا ہے. صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، توہین کرنا اور ان کے بارے میں نکتہ چینی کرنا گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور نفرت کی علامت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، یعنی جس نے ان سے محبت کی صحابہ سے وہ اس لیے محبت ہے کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہوگی یقیناً وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت رکھے گا. اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہوگی نعوذ باللہ من ذالک وہ صحابہ سے بھی نفرت کرے گا. اور صحابہ سے نفرت کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے. چاہے صحابہ سے نفرت کرے، اہل بیت اطہار سے نفرت کرے یا ان کے بارے میں نکتہ چینی کرے، یہ سب جہنم میں داخل ہونے کے اسباب ہے. جیسا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب میں بھی ایک حدیث شریف گزر چکی کہ ایک شخص کا جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جنازہ آئے اور آپ نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن کیا بات ہے کہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا یبغض عثمان، یہ شخص عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا تھا، لہٰذا یہ اللہ کا مبغوض ہو گیا، اب اللہ اس سے نفرت کر رہا ہے اور اللہ جس سے نفرت کرتا ہے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نفرت کرنے والے کا حال ہے، تو جو شیخین سے نفرت کرنے والا ہے اس کا کیا حال ہوگا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہرحال اہل سنت و جماعت یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کے اندر اعتدال بھی ہے، توازن بھی ہے.
صحابہ کا بھی احترام کرتی ہے یہ جماعت اور اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرتی ہے اور دونوں کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتی ہے۔ کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہے، صرف صحابہ کے فضائل بیان کر رہی ہے ایک جماعت، اور ایک جماعت ایسی ہے جو صرف اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتی ہے جبکہ صحابہ کو گالیاں دیتی ہے وہ جماعت اور برا بھلا کہتی ہے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو بیک وقت صحابہ کی بھی تعظیم کرتی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتی ہے اور صحابہ کا بھی احترام کرتی ہے۔ ایسے ہی اہل بیت اطہار کے بھی فضائل اور مناقب بیان کرتی ہے یہ جماعت اور دونوں حضرات سے، دونوں جماعتوں سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کہ سنو میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جو کشتی میں سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، جتنے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار کو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تشبیہ دی آپ نے، اور صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دی۔ اسی لیے امام رازی جو اپنے وقت کے جلیل القدر مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، تمام علوم و فنون میں بیک وقت جن کو مکمل مہارت حاصل تھی، آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور سابقہ زمانے میں ستاروں کی روشنی میں لوگ اپنا سفر طے کیا کرتے تھے، اس سے راستے کا تعین کرتے تھے۔ تو امام رازی فرماتے ہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں، اور صحابہ جو ستاروں کی مانند ہیں ان کی روشنی میں ہم آخرت کا سفر، رشد و ہدایت کا سفر طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ضرور منزل مقصود کو پہنچیں گے، کیونکہ ہم کشتی میں بھی سوار ہیں۔ اگر کوئی شخص کشتی میں سوار ہو اور ستاروں کی روشنی سے بے نیازی کا اظہار کرے تو ظاہر بات ہے وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکے گا، اور جو صرف ستاروں کی روشنی میں اپنا سفر طے کرنے کا ارادہ ظاہر کرے لیکن کشتی میں سوار نہ ہو تو وہ بھی منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ شرط یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ کشتی میں بھی سوار ہو اور ستاروں کی روشنی کو بھی اپنے لیے ہادی اور رہبر بنائے تو ضرور وہ منزل مقصود کو پالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے، کیا بات ہے۔